بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے 17 سال بعد میری بیوی امید سے ہوئی۔ بیوی کی رپورٹ لینے گیا تو اپنا ٹیسٹ بھی کروا لیا۔ یہ جان کر میں ہکا بکا رہ گیا، میں تو باپ ہی نہیں بن سکتا۔ فوراً تن فن کرتا میں گھر میں داخل ہوا، بیوی کو بالوں سے پکڑا اور 3 الفاظ بول کر گھر سے نکال دیا۔ مگر چند دن بعد مجھے حقیقت کا علم ہوا تو دل تھام کر رہ گیا، کیونکہ آپ میں سے اکثر بہن بھائیوں نے یہ فقرہ تو سن رکھا ہوگا کہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک ایسا ہی کام کیا، جلد بازی میں ایک ایسا قدم اٹھایا اور اپنے ہی پیروں پر خود کلہاڑی مار دی۔ آج آپ بہن بھائیوں کے سامنے اپنی کہانی اس لیے پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ واقعی جلد بازی معاملات کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ میرا نام منور فاروق ہے اور میں فیصل آباد شہر کا رہنے والا ہوں۔ میں ایک 42 سالہ پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ انسان ہوں۔ میری بیوی کا نام ماریہ ہے۔ ہم دونوں کی شادی کو 17 سال گزر چکے ہیں، مگر اب تک ہم دونوں میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 17 سال شادی کو ہو چکے ہیں تو کیا میں نے کبھی دوسری شادی کی کوشش نہیں کی، یا میرے گھر والوں نے دوسری شادی کے لیے مجھے پریشرائز نہیں کیا؟ بالکل کیا، مگر کوئی بھی ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی میں زیادہ مداخلت نہیں کر سکتا تھا، پھر چاہے وہ میرے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ آپ سب کو یہ بتاتا چلوں، میری اور ماریہ کی شادی ارینج میرج نہیں تھی، ہم دونوں کی لو میرج تھی۔ ہم دونوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اس لیے کوئی بھی ماریہ کے خلاف بولنے کی جرات بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ سب سے پہلے ماریہ کی حمایت میں ہی کروں گا۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ شادی کے 17 سال گزر جانے کے باوجود مجھے اولاد کی چاہت نہیں تھی یا مجھے بچے پسند نہیں تھے۔ مجھے بھی بچے اتنے ہی پسند تھے جیسے ہر انسان کو بچے اچھے لگتے ہیں، اور میں بھی چاہتا تھا میری بھی اولاد ہو، میں بھی باپ بنوں۔ مگر پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے میں اس بات کو بخوبی سمجھتا تھا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور نقص صرف عورت کی ذات میں ہی نہیں ہوتا، عورت یا مرد دونوں میں سے کسی میں بھی نقص ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری اور سب سے بڑی اور اہم وجہ تھی، ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ شادی کے 17 سال گزر جانے کے بعد ہم دونوں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کرتے تھے، مگر نہ ہی آج تک ہم نے کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تھا، اور نہ ہی میں اپنی ماں کے کہنے پر کسی بھی پیر، فقیر، بابا یا کسی درگاہ پر حاضری کے لیے کیا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا جب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازنا ہوگا، وہ نواز دے گا، اور ڈاکٹروں کے پاس جانے سے اور پیروں فقیروں کے پاس جانے سے پریشانی میں ہی اضافہ ہوگا، کم نہیں ہونے والی۔ مجھے بہت سے لوگوں نے، خاندان بھر سے دوست احباب نے اکثر صلاح دی کہ آپ کیوں نہیں کرواتے۔ جانتے ہیں میں ایسا کیوں نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ میں ڈرتا تھا ہم دونوں میں سے کسی ایک بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہوئی تو ہمارے اس خوبصورت رشتے میں دراڑ پیدا ہو جائے گی۔ ابھی تک ہم دونوں اس بات سے لا علم تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح نبھا رہے تھے، مگر ہو سکتا ہے ہم بھی انسان ہیں، یہ علم ہونے کے باوجود کہ دوسرا فریق اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پر کہیں نہ کہیں ہماری استقامت گڑبڑا جائے۔ اس لیے میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں چاہتا تھا، اور میں نے یہ بات اپنی بیوی ماریہ کے سامنے کہی تو اس نے بھی میری اس بات سے اتفاق کیا اور کہا نہیں جائیں گے، بس اللہ کے حضور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی ہم پر کرم کرنا ہوا وہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے گا، ہم صرف انتظار کریں گے۔ اور 17 سال سے ہم انتظار ہی کر رہے تھے۔ یہ 17 سال بخوبی خیر و عافیت سے گزر گئے، اور پھر اچانک ایک طوفان آیا، ایک ایسا طوفان جس نے میرے گھر کی بنیادیں ہلا دی۔ ہوا کچھ یوں کہ چند دن سے ماریہ کی طبیعت خراب تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا، اسے بخار بھی تھا۔ ہمیں بے اولادی کی زندگی گزارتے ہوئے 17 سال ہو چکے تھے۔ اب تو اگر کبھی ماریہ کی طبیعت خراب بھی ہوتی تو ہمیں یہ شک بھی نہیں گزرتا کہ ہو سکتا ہے ماریہ امید سے ہو۔ اب بھی ایسا ہی تھا۔ میں ماریہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ کروا دیے، کیونکہ ان دنوں ڈینگی کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے خدشہ ظاہر کیا کہیں ڈینگی بخار نہ ہو۔ میں ماریہ کو لے کر ایک لیب میں چلا گیا جہاں پر ٹیسٹ کیے گئے خون کے نمونے وغیرہ دینے تھے۔ لیب میں نظر دوڑائی، ہر طرف لوگ خون کے نمونے دے رہے تھے۔ لیب کے ٹیکنیشین نے ماریہ کے خون کے نمونے وغیرہ لیے، نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی۔ اندر جا کر میں نے اسے اپنا ٹیسٹ کرنے کو بھی کہا۔ خیر اس نے مجھ سے کوئی ضروری نمونے لیے، اور اس طرح ہم دونوں میاں بیوی گھر
वापस आ गए। रिपोर्ट 2 दिन बाद मिलनी थी। 2 दिन बाद ऑफिस से घर वापस आते हुए मैं सीधा पहले लैब में गया, वहाँ से अपनी अलमारी की रिपोर्ट उठाई, गाड़ी में आकर बैठ गया। 17 साल में पहली दफ़ा मैंने अपना कोई टेस्ट करवाया था। मारिया की रिपोर्ट मैंने गोद में रखी, पहले कांपते हाथों से अपनी रिपोर्ट खोली, मगर जैसे ही मेरी नज़र रिपोर्ट पर पड़ी मेरा दिल लर्ज कर रह गया, क्योंकि मेरा रिपोर्ट नेगेटिव थी। 17 साल ये जाने बगैर गुजार दिए कि हम दोनों में से ये नुक्स किसकी ज़ात में है, और अब जब रिपोर्ट मेरे सामने थी, मेरे हाथ में थी, मुझे ये मालूम हो चुका था मुझ में बाप बनने की सलाहियत नहीं। एकदम मेरा दिल जैसे डूब सा गया। दिल में एक करवट था कि एक उम्मीद तो जिंदा थी। खैर, तभी मैंने अपने दिल में ये सोचा, मैं इस रिपोर्ट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा और खामोशी से ये रिपोर्ट ज़ाया कर दूंगा। मैंने अपनी रिपोर्ट की तह लगाई, वापस लिफाफे में डाली और इसके बाद मारिया की रिपोर्ट उठाई। मारिया की टेस्ट भी मल्टीपल टेस्ट था। इसमें डॉक्टर ने डेंगू की तशखीस तो लिखी थी, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें थी। जैसे ही मारिया की रिपोर्ट खोली तो ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मारिया को डेंगू बुखार तो नहीं था, मगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मारिया माँ बनने वाली थी। ये देखकर मैं चौंक गया। ये क्या था? अभी जो मैंने अपनी रिपोर्ट देखी उसमें ये बताया गया कि मैं बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता, इस काबिल ही नहीं हूँ। अब मारिया की रिपोर्ट बता रही है। मेरे माथे पर फौरन तफक्कर की लीरें नमूदार हो चुकी थी। दिल में शक का बीज पैदा हो चुका था। फौरन जहन में यही ख्याल आया कि जब मुझ में बाप बनने की सलाहियत नहीं है तो फिर मारिया माँ कैसे बन सकती है? कहीं मारिया। बस इससे आगे सोच जा ही नहीं रही थी। मैंने गुस्से से इस रिपोर्ट को अपने हाथ में मरोड़ा, गाड़ी स्टार्ट की, तेजी से घर की तरफ रवाना हुआ। घर के सामने गाड़ी रोकी, मारिया की रिपोर्ट हाथ में पकड़ी, तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ, सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। मारिया आंखों पर बाजू रखे बेड पर लेटी हुई थी। मैं सीधा उसके सर पर जा खड़ा हुआ। फिर मैंने आओ देखा ना ताओ मारिया को बालों से पकड़ा और तेज रफ्तारी से उठाकर खड़ा कर दिया। इस अचानक अफादियत पर वो हैरान और परेशान रह गई, क्योंकि शादी के इन 17 सालों में मारिया पर हाथ उठाना तो दूर की बात, मैंने मारिया को कभी गुस्से में एक अल्फाज भी बुरा भला नहीं कहा था। और अब अचानक मेरा ये रवैया देखकर मारिया की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, मुनव्वर, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे बाल छोड़े। मैंने दांत पिसते हुए से जवाब दिया, बेशरम बेगैरत औरत, मैं ये समझ रहा था कि शादी के 17 साल तुमने मेरे साथ मुखलिस होकर गुजारे, तुम मेरे साथ वफा की, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ निभाया, मगर नहीं, ये मेरी गलत फहमी थी। मैं तुम्हारे साथ रह रहा था, तुम तो मेरे साथ थी ही नहीं, कहीं और पींगे चुड़ा रखी थी तुमने। कौन सा यार था और जिसने मेरे साथ बेवफाई करने पर मजबूर किया तुम्हें? मैं शदीद तैश में था और जो मेरे मुंह में आ रहा था वो पकता जा रहा था। ये देखे बगैर कि मारिया तो मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही थी, ना वो अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो चुपचाप आंसू बहाते हुए मेरी तरफ देख रही थी। फिर मैंने उसे बेड पर धक्का देते हुए इसकी रिपोर्ट इसके हाथ में पकड़ा दी। वो रिपोर्ट देखने लगी और फिर हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं भी इसी तरह हैरान हूँ। तुम माँ बनने वाली हो, मगर ये खुशी की खबर नहीं। जानती हो क्यों? मैं ये सलाहियत ही नहीं रखता, मैं बाप नहीं बन सकता। तुम माँ बनने वाली हो, वो कितना बड़ा लतीफ़ा है ये। हंसी आ रही है तुम्हें इस लतीफ़े पर? नहीं आ रही। क्यों? और तुम माँ बनने वाली हो क्योंकि ये आंसू बहाने वाली बात है, बेशरम औरत। ये कहते हुए मैंने एक बार फिर उसको बालों से पकड़ा और उसको घर से बाहर निकाल दिया। मेरे घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ये सब शोर शराबा सुनकर मेरे माँ बहनें भी कमरे से बाहर निकल चुकी थी। वो सब हैरान नज़रों से ये सारा तमाशा खामोशी से देख रही थी। मैं मारिया को बालों से पकड़े घसीटता हुआ बाहर के दरवाजे की तरफ ले जा रहा था। मारिया जो इतनी देर से खामोशी से मेरी सारी बातें सुन रही थी, एकदम जैसे होश में आई। इसने झुककर मेरे पाँव पकड़ लिए, कहने लगी, देखो मुनव्वर, मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मर तो सकती हूँ, मगर तुमसे बेवफाई नहीं कर सकती। ये यकीनन कोई गलत फहमी है, कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हो रही है। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, बात सुनो, हम मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं, ये सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। मगर मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। इस तरह बालों से घसीटते हुए उसे दरवाजे से बाहर खड़ा कर दिया और फिर वहीं खड़े खड़े उसे 3 तलाक भी बोल दी। उसके बाद गुस्से से तन फन करता अपने कमरे में आ चुका था। मैंने दरवाजे को लॉक लगाया, औंधे मुंह बेड पर गिरकर रोने लगा, क्योंकि ये जो सारी सूरत हाल में फेस कर रहा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा। मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा कि मेरी बीवी भी
میرے ساتھ بے وفائی کری تھی۔ اگلے دن میں نے اپنے آفس فون کر کے چند دن کی چھٹی لے لی کیونکہ میں اپنی زندگی کے انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہا تھا۔ میرا دل و دماغ بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ گھر والوں نے الگ پریشان کر رکھا تھا، یہ پوچھ کر کہ آخر ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے مگر میں کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس وقت ساری دنیا کو آگ لگا کر فنا کر دوں۔ آفس سے میں نے 3 دن کی چھٹی لے رکھی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے، میری حالت بے حد بری تھی۔ ان 2 دنوں میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اپنے کمرے میں بند تھا اور نہ ہی کسی سے بات چیت کر رہا تھا۔ چھٹی کا بھی 1 دن باقی تھا کہ اچانک شام کے وقت میرے فون پر ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ میں نے فوراً اٹھ کر کان سے لگایا تو دوسری طرف سے ایک شخص کہنے لگا، لیب کا ٹیکنیشین بات کر رہا ہوں، 2-3 دن سے آپ کی رپورٹ یہاں پڑی ہے، کیا آپ وہ لینے نہیں آئیں گے؟ میں نے حیرانگی سے فون کان سے ہٹا کر ایک بار نمبر کی طرف دیکھا اور دوبارہ سے شخص سے سوال کیا، کون سی رپورٹ؟ میں تو اپنی رپورٹ لے گیا تھا۔ اس نے کہا، کیا آپ منور فاروق بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، جی بالکل، میں منور ہی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، منور فاروق نامی شخص کی رپورٹ وہاں 3 دن سے لیب میں پڑی ہے۔ میں نے کہا، ایک رپورٹ نہیں تھی، ایک منور فاروق کی رپورٹ تھی، دوسری ماریا نامی عورت کی تھی۔ یہ دونوں رپورٹس میری تھی اور میں لے کر آ چکا ہوں۔ جبکہ فون پر موجودہ شخص اس بات پر بضد تھا، منور فاروق نامی شخص کی رپورٹ ابھی بھی لیب پر پڑی ہے۔ میں نے کہا، 1 منٹ میں ابھی آتا ہوں۔ پھر مجھے خیال آیا جو میں اپنی رپورٹ لے کر آیا تھا وہ میں نے گاڑی کی سیٹ کے نیچے چھپا دی تھی۔ میں اسی وقت تیز قدموں سے اپنے کمرے سے نکلا، گاڑی کی چابی لی، جا کر سیٹ کے نیچے سے وہ رپورٹ نکالی اور کھول کر دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل چکی تھی۔ یہ وہ میری رپورٹ نہیں تھی، اس پر منور فاروق نہیں لکھا ہوا تھا، اس پر تو کسی منور حسین کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور میں نے کیا کیا؟ میں نے جلد بازی میں رپورٹ پر مکمل نام تو چیک نہیں کیا، میں نے صرف رپورٹ کا رزلٹ چیک کیا۔ رپورٹ پر موجود مکمل نام میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے فوراً گاڑی نکالی، لیب کا رخ کیا۔ جیسے ہی میں لیب میں داخل ہوا وہاں وہ دونوں لڑکے موجود تھے، ایک وہ جس نے میرے ٹیسٹ کے لیے نمونے لیے تھے، دوسرا وہ جس نے میری رپورٹ حوالے کی تھی۔ وہ دونوں جبکہ آپ کی رپورٹ ادھر ہی پڑی ہے۔ وہ تو معاملہ تب کھلا جب منور حسین اپنی رپورٹ لینے کے لیے آئے اور ہمیں اس نام کی رپورٹ لیب میں ملی ہی نہیں، کیونکہ یہاں منور فاروق نام کی ایک رپورٹ پڑی تھی اور ہم نے غلط رپورٹ آپ کے حوالے کر دی۔ اور اس بات کا اندازہ بھی تب ہوا جب وہ دوسرا لڑکا آیا جس نے اس رپورٹ کے نمونے کے لیے تھے۔ ان دونوں نے معذرت کرتے ہوئے مجھ سے منور حسین کی رپورٹ لی اور میرے حوالے میری رپورٹ کر دی۔ اپنی رپورٹ لے کر میں لیب سے باہر نکلا۔ ایک بار پھر کانپتے ہاتھوں سے میں نے اپنی رپورٹ کو کھولا اور اب جو رزلٹ میرے سامنے تھا اسے دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میری رپورٹ بالکل ٹھیک تھی، مجھ میں کوئی کمی نہیں تھی، میرے اندر باپ بننے کی صلاحیت موجود تھی۔ اور اب یہ بات میرے لیے خوشی کی خبر نہیں تھی کیونکہ میں اپنی گھر ہستی کو اجاڑ چکا تھا۔ جلد بازی میں نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ میں وہیں لیب کے باہر کھڑا آنسو بہانے لگا، سوچنے لگا میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ سب سے پہلے تو لیب والے کو نام دیکھ کر رپورٹ حوالے کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد مجھے رپورٹ پر نام دیکھنا چاہیے تھا۔ ملتا جلتا نام دیکھ کر لیب والوں نے بھی رپورٹ غلط میرے حوالے کر دی اور میں نے بھی صرف نمبر پر دھیان دیا اور رپورٹ کا رزلٹ دیکھا۔ اور پھر میں نے کیا کیا؟ ماریا واقعی میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ شادی کے 17 سال بعد قدرت مجھ پر مہربان ہوئی تھی، ہماری دعائیں رنگ لے آئی تھی۔ قدرت کو ہم دونوں پر رحم آ گیا تھا، مگر میں نے کیا کیا؟ یہ ساری صورتحال جاننے کے بعد پچھتاوے نے مجھے آ گھیر لیا۔ اب میرا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح جادو کی چھڑی گھماؤں اور پھر سب کچھ ٹھیک کر دوں۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے سسرال کی طرف رخ کیا۔ میری لاکھ منت سماجت کرنے کے بعد انہوں نے مجھے اندر بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ اس کے بعد ایک اور مشکل مرحلہ تھا۔ ماریا مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی، وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سسر کی بہت منت سماجت کی، بہت مشکل سے انہوں نے ماریا کو اس بات پر راضی کیا اور ایک بار میری بات سن لی۔ ماریا کمرے میں داخل ہوئی، خاموشی سے میرے سامنے آ بیٹھ گئی۔ میں نے پھر اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی اور اسے بتایا یہ سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ جیسے ہی میری بات ختم ہوئی ماریا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، ماریا مجھے یوں چھوڑ کر مت جاؤ، دیکھو اب تو قدرت ہم پر مہربان ہوئی ہے، اب تو ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ اس نے کہا، ہم دونوں نہیں، صرف میں، تم تو میرے ساتھ تعلق ختم کر چکے ہو۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماریا سے معافی مانگی اور کہا، دیکھو تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، ہم اس کا کوئی حل نکال لیں گے، بچے کی پیدائش کے بعد ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، مل بیٹھ کر ہم اس کا حل نکال لیں گے، دیکھو اگر تم راضی ہو تو میں کسی کو حلالے کے لیے منا لوں گا۔
ایک کام کرتے ہیں، ماریا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، سب کچھ خود ہی کر لو گے؟ کیا مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ نہیں؟ میں نے کہا، تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہو ماریا، تم بھی تو میرے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ تب ماریا نے سرد لہجے میں کہا، یہ غلط فہمی نہیں، جلد بازی کہو۔ اور ہاں، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اتنا کہنے کے بعد ماریا کمرے سے باہر نکل گئی اور پھر ایک بار نہیں، میں نے 1000 بار اپنے سسرال کا چکر لگایا، ہاتھ جوڑ جوڑ کر ماریا سے معافی مانگی، مگر اب وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے 1 سال گزر چکا۔ ماریا نے بیٹے کو جنم دیا، مگر اس دن کے بعد وہ دوبارہ کبھی بھی مجھ سے ملنے کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ماریا بچے کے ساتھ اپنی زندگی میں مگن ہے اور میرے ہاتھ میں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ جلد بازی میں نے اپنا بسا بسایا محبت بھرا گھر اجاڑ دیا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔